شانگلہ میں گزشتہ روز چینی انجینئروں پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس ہوا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں ملک میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے علاقے بشام میں چینی کانوائے پر خودکش حملے میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ چینی حکومت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کرے اور حملہ آوروں کو قرار واقعی سزا دے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کئی بار چینی انجینئروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہوئے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اپنے ویڈیو پیغام میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ JUI نے 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور اب آنے والے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ JUI کا کوئی امیدوار ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے۔ کارکن ابھی سے محنت شروع کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا، جبکہ 2024 کے الیکشن میں بھی عوام کے حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں لوک مانیا تلک اسپیشل ٹرین کی ایک بوگی میں آگ لگنے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ بہار کے آرا ضلع میں لوک مانیا تلک اسپیشل ٹرین کی AC بوگی میں پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسافروں نے ٹرین سے کود کر جان بچائی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرین داناپور سے لوگ مانیا تلک جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں ٹرین کی AC بوگی میں آگ لگ گئی۔ ہولی کی وجہ سے ٹرین میں مسافروں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائی 2 کے میچ میں افغانستان نے ہندوستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ گوہاٹی میں کھیلے گئے اس میچ میں ہندوستان نے پہلے برتری حاصل کی۔ یہ گول ان کے اسٹار کھلاڑی سنیل چھیتری نے 38ویں منٹ میں اسکور کیا۔ وقفے پر مقابلہ 1-0 تھا۔ دوسرے ہاف میں افغانستان نے بہتر کھیل پیش کیا۔ افغانستان کی جانب سے 70ویں منٹ میں رحمت اکبری نے گول کر کے مقابلہ برابر کیا۔ کھیل کا مقررہ وقت ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے افغانستان کے شریف محمد نے پلنٹی کک پر گول کر کے اپنی ٹیم کو 2-1 سے تاریخی کامیابی دلا دی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب اسرائیلی فوج کے حملوں میں 80 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 81 فلسطینی شہید اور 93 زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی بہت سے شہداء کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور امدادی ٹیموں کے پاس انہیں باہر نکالنے کے وسائل نہیں ہیں۔ ان 81 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 32,400 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 74,800 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے یہ حملے ایسی حالت میں ہیں کہ پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ فلسطین کی اسلامی
استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے دورے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی اور وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتوں میں غزہ اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران پہنچے، جہاں وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے انہیں خوش آمدید کہا۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف 6 میزائلی اور ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ ادھر عراق کی استقامتی تحریک نے بھی صہیونی حکومت کے فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام تک امداد پہنچانے کے لیے اور یمن پر جاری قوتوں کے حملوں کے خلاف استقامت کے 10 سال کے آغاز کی مناسبت سے یمن کی مسلح افواج نے جاری قوتوں کے بحری جہازوں اور اہداف پہ 6 میزائلی اور ڈرون کارروائیاں انجام دی ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ السری نے مزید کہا کہ یمن کی بحریہ نے خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں 4 امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ مرسک، ساراتوجا اور ڈیٹرائٹ نامی 2 بحری جہازوں کو خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب عراق کی اسلامی مزاحمت نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ایک ایئر بیس کو مقبوضہ فلسطین میں ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونی حکومت کے اوفدار ہوائی اڈے کو ڈرون طیارے سے نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین میں غاصب فوجیوں کے سپیر نامی فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان نے ملک کے جنوبی علاقے میں ایک میڈیکل سینٹر پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جارحیت کا جواب دیا جائے گا، اور اطلاعات ہیں کہ اس نے متعدد صہیونی ٹھکانوں پر میزائلی حملے بھی کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ جنوبی لبنان کے الحباریہ علاقے میں میڈیکل سینٹر کے طبی عملے اور بیماروں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی کہ جس میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں مذمت کرتے ہیں۔ اس بیان میں شہداء کے اہل خانہ سے صبر و تحمل اور زخمیوں کے جلد از جلد شفایاب ہونے کی دعا کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس جرم کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ نے دیگر ملکوں کے تعلقات میں مداخلت پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر کام جاری رکھنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ واشنگٹن ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے پر کام جاری رکھنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ اس پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم ہمیشہ ہر ایک کو خبردار کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تجارت میں ہماری پابندیوں کا خطرہ ہے، اور ہر ایک کو نصیحت کرتے ہیں کہ اقدام سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اسی کے ساتھ کہا کہ ہم اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کی حمایت نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مشترکہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر جلد ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اس پروجیکٹ کو امریکی پابندیوں سے مستثنی کرانے کی پوری کوشش کرے گا۔